الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل ننبئکم من الاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا ذلک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن فی الدنیا کأنک غریب عابر السبیل رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، میں نے سورہ کہف کی آخری آیات میں سے 2-3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث آپ کی نظر کی ہے، جو انہوں نے اس دنیا کے بارے میں، اس کی پوری بے بذاتی، اس کی دنیا کی جسے کہتے ہیں بے ثباتی، اس کے بارے میں آپ نے گفتگو کرتے ہوئے اس کو ایک خاص لفظ سے نوازا ہے۔ آج کا موضوع بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اس کائنات میں جو ہمارے ارد گرد بسی ہوئی ہے، جو بہت خوبصورت ہے، جس کے اندر پھول ہیں، جس کے اندر پرندے ہیں، جس کے اندر بڑی بڑی عمارتیں ہیں، چشمے ہیں، جھرنے ہیں، بہت خوبصورت دنیا ہے۔ اتنی خوبصورت دنیا ہے کہ جس میں ہم بہت الجھ جاتے ہیں، اور اتنے الجھ جاتے ہیں کہ ہمیں اس کا چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا۔ یہ دنیا ہمارے لیے اتنی خوبصورت کیوں بنائی گئی ہے، اور پھر اگر اتنی خوبصورت بنائی گئی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں مستقل ٹھہرنے کے لیے کیوں نہیں کہا؟ کہا مستقرم و متاع الی حین، ایک عرصے کے لیے تم یہاں پر ٹھہرو گے۔ اور 3 لوگ ہیں جو اس دنیا میں اتارے گئے ہیں جنت سے۔ ایک میرے آباء و اجداد، یعنی میرے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام، ایک ان کی زوجہ میری ماں حضرت حوا، اور ایک ہمارا کھلا دشمن شیطان۔ دونوں گروہ جو اللہ کہتے ہیں ایک دوسرے کے تم دشمن ہو، وہ دونوں اس زمین پر اتارے گئے، اور ایک معرکہ خیر و شر برپا ہوا۔ اور اس معرکہ خیر و شر کے برپا ہونے میں ایک بنیادی قدر جو تھی وہ بالکل آغاز میں طے کرتی گئی کہ آدم علیہ السلام کی اولاد جو ہے وہ کس قسم کی زندگی گزارے گی، اور اس کا رویہ کیا ہوگا، اور شیطان کی ذریت کس قسم کی ہوگی۔ دونوں سے ایک قصور سرزد ہوا۔ ظاہر بات ہے، شیطان سے ابلیس عزازیل کہتا تھا، عزازیل خداوند جہاں سے، اس سے سرزد ہوا کہ اس نے جب اللہ نے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو اس نے، اللہ کہتے ہیں، ابا واستکبر وکان من الکافرین الا ابلیس، تمام فرشتوں نے سجدہ کر دیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ اور اس نے کہا کہ دیکھو، میں اس لیے سجدہ آرگو کرنا شروع کر دیا، دلیل دینا شروع کر دی کہ مجھے تم نے آگ سے بنایا ہے، اسے تم نے مٹی سے بنایا، میں افضل ہوں، میں کیوں سجدہ کروں؟ اور پھر اس کو تا حیات اس نے مہلت طلب کی کہ میں، چونکہ اس آدم کی وجہ سے مجھے تم نے راندہ درگاہ کیا ہے، تو مجھے تم یہ استثناء دے دو
تا حیات، تاکہ میں اس کو گمراہ کروں۔ دوسرا میرے جد امجد کی سنت ہے، غلطی ہو گئی، درخت کو ہاتھ لگا لیا، اللہ نے فرمایا کہ ایک دوسرے سے اپنے صدر چھپاتے پھر رہے تھے، اور پھر اس کے بعد کوئی آرگومنٹ نہیں کی، کوئی دلیل نہیں تھی، یہ نہیں کہا کہ یہ درخت جو تھا یہ ایسے خوبصورت تھا، میں چھونے چلا گیا تھا، اتنا خوبصورت بنایا کیوں تھا تم نے، اس کو چھپانے کی کیا ضرورت تھی، جب اتنے پھل ول کھلا رہے تھے تو یہ کیوں نہیں کہا؟ نہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور یہ اس نے خود نہیں کیا، اللہ کہتا ہے جب وہ اس کو شرمندگی ہو گئی، جب اس کو اس بات کا احساس ہو گیا اس سے غلطی، فتلقى آدم، ہم نے القاء کر دی آدم کو وہ کلمات فتاب علیہ، اور ہم اس نے توبہ قبول کر لی۔ تو بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا جو ہے یہ خوبصورت بنائی کس لیے ہے؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے اس دنیا کو، ہماری حیات کو ہم نے کاٹ دیا ہے، بیچ میں سے کاٹ دیا ہے۔ ایک طرف تمہاری لاکھوں کی زندگی تھی، لاکھوں سال کی، اربوں سال کی، کسی کو کچھ پتہ نہیں، اور دوسری طرف اس کے بعد بھی اربوں سال کی زندگی تھی۔ فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، ہم نے زمین کو بناؤ سنگار کیا، خوبصورت بنایا، کس لیے؟ لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ دیکھیں تم اس کو پیچھے ڈال کے اچھے عمل کرتے ہو کہ نہیں۔ اسی لیے میں نے سورہ کہف کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں کہ قیامت کے دن جن کے لیے کوئی حساب کتاب کی میزان نہیں سجے گا، سیدھا جہنم میں بھیج دیے جائیں گے۔ ایک تو ہیں جنت میں بھیجے جائیں گے، بڑے کمال کے لوگ ہوتے ہیں، جیسے سورہ یاسین میں آتا ہے کہ وہ دو پیغمبر ایک جگہ پہ آئے، ایک شخص جو تھا ان پیغمبروں کے لیے مدد کے لیے پہنچا اور لوگوں نے اس کو شہید کر دیا، تو اس نے جاتے ہوئے کہا قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، میرے کاش میری قوم جانتی کہ میرے اللہ نے مجھے بخش بھی دیا اور مجھے مکرمین میں بھی شامل کر لیا، مجھے اللہ۔ وہ براہ راست وہ لوگ تھے کہ جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو جنت میں لے جائے گا بغیر حساب۔ ایک وہ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست سیدھا دھکا مارتا ہوا کہے گا لے جاؤ اس کو جہنم۔ کل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، آج ہم تمہیں بتا دیں کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جو سب سے گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ اخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی پوری زندگی پیدا ہوتے ہیں اور اس کے بعد جوان ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد زبردست قسم کی شاندار قسم کی زندگی جو ہے ان کی آتی ہے، کماتے ہیں، کوئی نوکری کرتا ہے، کوئی شاندار قسم کے کاروبار میں چلا جاتا ہے، کوئی سیاست میں چلا جاتا ہے، کوئی وزیر اعظم لگ جاتا ہے، کوئی صدر لگ جاتا ہے، کوئی وزیر اعلیٰ لگ جاتا ہے، اس کا سی وی شاندار قسم کا ہو جاتا ہے، ادھر وہ جو ہے وہ بل گیٹس کے مقابلے پہ ہو جاتا ہے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ساری تگ و دو دنیا کے گرد گھومتی رہتی، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، پہچان ان کی کیا ہے کہ جب کبھی آپ ان سے ملتے ہو، ان سے گفتگو کرتے ہو تو اپنی دنیا کی کامیابیوں کو خوبصورت بنا بنا کے پیش کرتے، میں کچھ بھی نہیں تھا، میرے باپ میرے ترکے میں کچھ نہیں چھوڑ گیا تھا، میں نے دیکھو کمال کر دیا، میں نے دیکھو اتنی زبردست کی پراپرٹی ٹائکون بن گیا ہوں میں اس کے ساتھ، میں کچھ بھی نہیں تھا، میں نے اچانک کسی شخص نے اٹھایا، میں ایک وزیر بنا، وزیر بننے کے بعد اس نے صرف مجھے وزیر بنایا تھا، میں نے وزیر اعظم بن کے دکھا دیا۔ ساری زندگی ان کی یوں ایسے گھومتی رہتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نشانیوں کو، آیات کہتے ہیں نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں۔ کیا نشانی ہے؟
باپ کو دفن کر کے جاتے ہیں، وہاں جا کے چیک سائن کر رہے ہوتے ہیں، ماں کو دفن کر کے جاتے ہیں، وہاں جا کے کسی مل کا سودا کر رہے ہوتے ہیں، جوان بیٹے کی لاش اٹھاتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کے پاؤں میں لرزش نہیں آتی، اسے کہتے کوئی بات نہیں۔ زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، دنیا الٹتی ہے، بڑے سے بڑے ان کے ساتھی کاروبار کے اندر ہوتے ہیں، اچانک ان کا کاروبار لٹ جاتا ہے، زمین پہ آ جاتے ہیں، بھیک مانگتے پھر رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کے دنیا کی محبت کے اندر ان کے لغزش نہیں آتی۔ کفروا آیات ربہم۔ اس کے بعد جو اہم ترین پہچان ہے وہ یہ ہے وَلِقَائِهِ۔ اللہ کہتا ہے یہ مجھ سے ملنے سے ہچکچاتے ہیں، ان کو یہ ہوتا ہے کہ کائنات کے اندر بس ٹھیک ہے یہ گزر گئی، اے جگ مٹھا اور اگلا کس لٹھا۔ سب سے بہترین پہچان جو ہے کسی مومن کی یہ ہے کہ وہ اللہ سے ملنے کی خواہش کرتا ہے، اللہ کو دیکھنے کی طلب کرتا ہے۔ اسی لیے جنتیوں کا جو آخری درجہ بتایا گیا وہ یہ ہے کہ تم میرا دیدار کرو گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بہت کم لوگ ہوں گے کہ جن کو اپنا دیدار کروائے گا، وہ آخری درجہ، یعنی تمام جنت الفردوس سے ملے، کیونکہ وہ لوگ ہوں گے جو خواہش کریں گے کہ تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا خالق ہے، تو نے کتنی نعمتیں میں صرفایا۔ لقائے ہی، اسی لیے بنیادی وجہ اس فلسفے کے اندر لقائے کا کیا ہے کہ وہ جو کوئی بھی کام اگر کرتے ہیں دنیا کے اندر تو ان کا مقصد اور ان کا منتہا بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم نے قیامت کے دن اس کے سامنے پیش ہونا ہے، تو اس لیے ہم عمل اچھے کر رہے ہیں۔ وہ اس لیے نہیں کرتے کہ انہوں نے 2 کروڑ روپیہ کسی کو دے دیا اور ان کو تمغہ امتیاز مل گیا، ان کو محسن انسانیت قرار دے دیا گیا، ان کے نام کی تختی لگا دی گئی، ان کے نام ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ نے کیا کیا ہے؟ بے کر لی ہے، خرید لی ہے مومنوں کی جان اور مال، ان لہم جنات، جنت کے بدلے میں۔ آپ جب کسی چیز کو بیچتے تو آپ کا تو نہیں ہوتا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، وہ کہتے یہ ہیں کہ اللہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن ہوگا کیا ہے؟ وہ لقائے ہی۔ اسی لیے آپ نے کبھی ایک ہوتا ہے CSR، ایک کیتھولک سوشل کارپوریٹ سوشل سروسز جو ہوتی ہیں، یہ کیا ہوتی ہے؟ آج کل دنیا پوری میں ہے، ایک ٹیکسٹائل مل ہے، اس نے کہا جاتا ہے کہ تم نہ اتنے اسکولوں کو چندہ دے دو، اتنے یتیم خانوں کو پیسے دے دو، اتنے فلاں دے دو، تمہیں ٹیکس ہالیڈے دی جائے گی۔ اللہ کہتا ہے فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، وہ لوگ جو دنیا کے اندر جن کا مطمع نظر، جن کی زندگی کا مقصد دنیا ہوتا ہے، وہ خیرات کریں، وہ کوئی اور نیک کام کریں، اللہ کہتا ہے میں ان کے اعمال حبط کروں۔ کتنی بڑی سزا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ نے خیرات کی، آپ نے لوگوں کو اچھی طرح سے لوگوں کو پالا۔ اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ جب خیرات بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے پیچھے دنیا کا مقصد چھپا ہوا ہوتا ہے، یہ جب خیرات کر بھی رہے ہوتے ہیں تو ان کو دنیا کی خواہش ان کو گھیرے میں لیے ہوتی ہے۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اور اگر فرمائیں فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، میں ان کے وقت قیامت کے دن ان کے لیے میزان نہیں کھڑی کروں گا کہ یہ اچھے اعمال تولو یہ برے۔ اسی لیے بار بار کہتا ہوں کہ سین ٹھیک کر لو، بیچ میں اعمال ضائع ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں کچھ ہوتے، مقصد ٹھیک کر لو کہ یہ سارا کچھ جو کچھ بھی ہے میں کر رہا ہوں، اگر میں دولت کما رہا ہوں، اگر میں زندگی کے اندر کچھ اور کام کر رہا ہوں تو اس کو میں تابع کر لوں اللہ تبارک تعالیٰ کے۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ میرا اپنی ذاتی طور پہ میری کوتاہی ہے، وہ اللہ معاف کر دے گا، لیکن میں نے ٹکٹ لیا ہوا ہے کراچی کا، ٹرین میں بیٹھا ہوں کراچی کی، تو مجھے پشاور میں جانے والی منزل نہیں مل سکتے،
تو ٹکٹ بنیادی طور پہ یہ ہو کہ نیت یہ ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ایک گھر بنایا، ایک صحابی اس کے گھر میں چلے گئے. بڑے بڑے گھر ہوتے تھے، ظاہر بات ہے اس وقت جو بناتے تھے انصار کے گھر بڑے اچھے ہوتے تھے، مکہ میں اس طرح کے نہیں تھے. تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ اس کے گھر کے اندر ایک روشن دان ہے. تو پوچھا یہ روشن دان کس لیے بنایا تم نے؟ کہا یا رسول اللہ ہوا آتی ہے، روشنی آتی ہے. فرمایا اگر تم اتنی نیت کر لیتے کہ اس میں سے اذان کی آواز آئے گی تو تمہیں مستقل ثواب ملتا ہے. اتنا فرق ہے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. یہ ہے بنیادی مقصد. اب میں آتا ہوں اس دنیا کی ترغیبات کیا کیا ہیں جس کی بنیاد کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے. سورہ بقرہ بالکل آغاز، اتنی شاندار قسم کے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم لوگوں کو خاص طور پہ ہم کو جانتا ہے، ہمیں اس نے پیدا کیا، اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے بارے میں اس نے زبردست قسم بالکل آغاز ہے. زین الذین کفروا الحیات الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ. کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب دیندار بنائی گئی، اور جو سب سے اہم ترین آیت ہے حب الشہوات من النساء، وہ بہت ہی زبردست ہے. زین للناس، ہم نے اس دنیا کو خوبصورتی دی. سب سے پہلی چیز حب الشہوات من النساء، اللہ نے کھل کے بات کی ہے. میرا چور اللہ نے پکڑا ہے کیونکہ بنایا اس نے. ہم نے عورتوں میں تمہارے اندر شہوات کی خواہش رکھتے. حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ، اور پھر تمہارے بیٹے. بیٹیوں کی اللہ نے ذکر نہیں کیا، حالانکہ بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں. بیٹا ہے بھائی، دادے کی تصویر لگائے گا، پردادے کی تصویر لگائے گا، کہے گا ہم فلاں کی اولاد ہیں، ہم فلاں نون وزیر اعظم کی اولاد ہیں، ہم فلاں ٹوانا کی اولاد ہیں، ہم فلاں شخص کی اولاد ہیں. بالبنین والقناطیر المقنطرۃ، اور سونے اور چاندی کے ڈھیر. اور آگے دیکھیں والذہب والفضة والخیل المسومہ، نشان زدہ سواریاں. لاہور ون فلانا کیا ہے یار، 7 نمبر ذرا اچھا نمبر رکھتا، موٹی موٹی لگائیں گے. پھر ایڈوکیٹ لکھیں گے، پھر صحافی لکھیں گے، پھر ڈپٹی کمشنر لکھیں گے، پھر کمشنر لکھیں گے، پھر چیف منسٹر لکھیں گے، پھر اوپر وہ لگائیں گے خیل المسومہ، نشان زدہ سواریاں تمہاری. اور اللہ فرماتے ہیں والانعام والحرث، اور تمہارے گھوڑے، تمہارے چوپائے. ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا دھوکے کا سامان ہے. متاع الغرور ہے دھوکے. اقبال کہتا ہے نا، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، دھوکے. اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کیٹیگوریکلی ایک بات کی ہے. میں کبھی کبھی قرآن پاک کی آیت اس کو سوچتا ہوں تو میں حیران رہ جاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہمیں ترغیبات دنیا کے بارے میں اللہ فرماتا ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، تمہیں کافروں کا شہروں میں خوشحالی سے چلنا پھرنا دھوکے میں نہ ڈال دے. شہر آج بنے ہیں نا. ہمارے کیا ہوتا ہے، آپ مسلمان ہوئے ہیں، سب سے پہلا سوال یہ کیا جاتا ہے مسلمان دنیا میں ذلیل و رسوا ہے. مسلمان دنیا کے اندر دیکھیں ان کو کوئی نہ پوچھنے والا ہے، نہ کچھ اس طرح کی صورتحال. اس کی اور وجہ ہے، بالکل اور وجہ ہے، قرآن اس کے اندر بھی بتا دیا گیا. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں آ کے یہ کہا تھا کہ تم مسلمان ہو جاؤ کہ تم امیر ہو جاؤ گے، تم دولت مند ہو جاؤ گے؟ سراقہ کو کہا دیکھو میں تمہارے ہاتھ میں کیسر و قدرہ کے کنگن دیکھا. عمر ابن خطاب کے ہاتھ میں نہیں کنگن دیکھے، ابوبکر صدیق کے ہاتھ میں کنگن نہیں دیکھے، سیدنا عثمان غنی کے علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں، اس سراقہ کے ہاتھ میں کہ جس کا گھوڑا تھس گیا تھا ہجرت میں پیچھا کرتے ہوئے، کہا سراقہ تمہارے ہاتھ میں کنگن دے کر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری خطبہ، ایک تو خطبہ حجۃ الوداع ہے، آخری خطبہ آپ کو صحت ہوئی. آپ عموماً احد
پہ جایا کرتے تھے، شہدائے احد کے مزار پہ فاتحہ پڑھتے تھے وہاں پر، تو آپ نے فاتحہ پڑھی، فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ تھوڑا سا اونچائی پہ کھڑے ہوئے، تمام صحابہ ساتھ تھے، آپ کو بہت ہی اچھی صحت ملی تھی، سب خوش تھے۔ میں دیکھو ہو سکتا ہے کہ میری اور تمہاری اس جگہ، اس علاقے میں آئندہ ملاقات نہ ہو، میری اور آپ کی ملاقات حوض کوثر پہ ہو، اور میں حوض کوثر کو اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ یاد رکھو، ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اور آپ دیکھ لیں، لا یغرنک تقلب الذین، یہی پوچھتے ہیں کیا ملا، کیا چیز ہوئی، کچھ نہیں ملا یہ مسلمان۔ اللہ نے قرآن پاک میں واضح کر دیا کہ میں تمہیں ذلیل کیوں کرتا ہوں، میں تمہیں رسوا کیوں کرتا ہوں، میں تمہیں دنیا میں اس طرح کی حالت میں کیوں بھیجتا ہوں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک حصے کو نہیں مانتے ہو۔ اللہ کہتا ہے جاؤ چھوڑ دو مجھے، جاؤ، نہ عیسائی بنو نہ یہودی بنو، سیدھا سیدھا میرا انکار کر دو۔ یورپ میں اس وقت جتنی بھی حکومتیں ہیں، 25 30 29 ملک ہیں یورپی یونین کے، ان میں کوئی بھی مذہب کو ماننے والا نہیں ہے۔ چرچ بک رہے ہیں، مسجدیں بن رہی ہیں، چرچ بک رہے ہیں اور پب کھل رہے ہیں، شراب خانے کھل رہے ہیں، نہیں مانتے۔ اللہ کہتے ٹھیک ہے، دنیا پوری کے اندر میں آیات آپ کو سامنے رکھوں، کہتے ٹھیک، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے، ہمیں نہیں یقین کہ اس دنیا کے جو پاسپورٹ کا ایگزٹ پوائنٹ ہے نا، اس پہ کوئی ای سی ایل نہیں ہے، جس سے مور لگنی ہے نا اسرائیل کی، تو سیدھا وہاں پہنچ جانا ہے، رستے میں کسی بارڈر سیکورٹی فورس نے نہیں روکنا۔ اللہ کو پتہ میرے پاس آئیں گے میں دیکھ لوں گا، کہتے ٹھیک ہے لے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون، لیکن ایک کام میرے ساتھ نہ کرو، اللہ کہتا ہے میرے ساتھ نہ کرو، مجھے مان کے پھر میرے احکامات کا انکار نہ کرو۔ اسکول میں داخل ہو جاؤ، بیکن ہاؤس کے، سٹی اسکول کے، سول سروس اکیڈمی میں چلے جاؤ، کاکول میں چلے جاؤ، تو پھر یہ مت کہو میں نے وردی نہیں پہننی، پھر یہ مت کہو کہ میں نے یہ کورس نہیں پڑھنا، پھر یہ مت کہو کہ میں اسکول کے اندر فلاں ٹیچر کی میں نے عزت نہیں کرنی۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو دوسرے کو نہیں مانتے ہو۔ وجزاء من یفعل ذلک منکم، دیکھو میں تمہارا حساب کتاب آخرت میں نہیں چھوڑتا ہوں، آخرت کی بات تو بات کی بات ہے، کیا کرتا ہوں؟ وجزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، میں تمہیں دنیا میں ذلیل و رسوا کرتا ہوں۔ 57 اسلامی ممالک میں جو ریسورسز ہیں اگر اکٹھے کر لیے جائیں تو دنیا کا کوئی ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس اتنے ریسورسز، 50 ریاستیں ہیں امریکہ کی، آپ 57 اکٹھی کر لیں، اتنا تیل کسی کے پاس ہے، اتنی ایگریکلچر، یعنی آپ سوچ سکیں کہ یوکرین جو ہے وہ 1/4 بنتا ہے کہ یورپ کا جو فوڈ باسکٹ ہے، اس پورے علاقے کا، برنائی سے لے کے آپ تک، جہاں تمہارے پاس تیل ہے، جہاں تمہارے پاس ایگریکلچر ہے، جہاں تمہارے پاس پھل ہے، جہاں تمہارے پاس دنیا کے 75% گلیشیئرز ہیں، اللہ خزین، میں تمہیں دنیا میں ذلیل و رسوا کر دوں گا، بھیک مانگتے پھرو گے تم، جہاں تمہارے پاس ایٹم میں بھیک مانگتے پھرو گے تم، خزین فی الحیات الدنیا، دنیا میں ذلیل کروں گا تمہیں، یوم القیامت یردون اشد العذاب، قیامت میں میں نے عذاب دینا ہی دینا۔ اللہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے کہ اس کا فارم بھر کے، جم خانہ کا ممبر بن کے، پھر کروڑ کائنی کے بغیر نہیں جا سکتے تم، لا کی ڈگری لے کے، تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ تم کالا کوٹ پہن کے تم وہاں نہ جاؤ،
ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین کے اندر داخل ہو جاؤ۔ نہیں ہوتا وہ علیحدہ بات ہے، کو اللہ نہیں ہوتا، وہ مانتا ہے، جھک جاؤ، مالک نہیں، کیا کر تو خیرات کرنے کو کہتا ہے، تھوڑی سی میرے لالچ آ جاتا ہے، اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اللہ کہتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، میرا تقوی اختیار کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے، جتنا تم کر سکتے ہو، ساری چھوٹ ہے، اس بات کی چھوٹ نہیں ہے کہ آپ اس کو مان کے پھر اس کے بعد کریں۔ اس لیے میں نے کہا کہ سب سے پہلی بات یا اللہ یغرنک تقلب فی البلاد، کہ کافروں کا تمہیں دنیا کے اندر جو ہے وہ چرنا پھرنا جو ہے دھوکے میں نہ ڈال۔ اب آتے ہیں وہ ترغیبات کیا ہے کہ جو میں اور آپ ہمیں ملتی ہیں، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت خوبصورت بات کی ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں الہکم الہ واحد، اس کائنات کا حاکم، مالک، مختار ایک الہ۔ معاملہ کہاں سے خراب ہوتا ہے؟ افرائیت من اتخذ اللہ الہ ہوا، اس شخص کو دیکھو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا۔ خواہشات کو کیسے معبود بناتے ہیں؟ اللہ کا ایک حکم ہے، آپ اس حکم کو ٹالتے ہیں۔ صبح سویرے اٹھنا، سردی ہے نہیں، ایک ہے کہ آپ اٹھتے ہوئے شرمندگی ہوتی ہے کہ نہیں اٹھا گیا، ایک ہے کہ مکمل طور پہ انکار کر کے آپ کہتے ہیں کہ نہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو آپ نے کس کو حکم مانا؟ خواہشات نفس کا، گرم رضائی کا حکم ماننا، شاندار قسم کے کمرے کا حکم ماننا۔ یہاں سے آغاز یہاں سے ہو جاتا ہے، چھوٹی سی چیزوں سے آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، اللہ کہتا ہے کہ جو کوئی طاغوت کا انکار کرتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، میں دوست بن جاتا ہوں جو مجھ پہ ایمان لے کے آتے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، میں اندھیرے میں سے روشنی کی طرف لے، اللہ ہمت دینا شروع ہو جاتا ہے، اللہ طاقت دینا شروع ہو جاتا ہے، اللہ قوت دینا شروع ہو جاتا ہے۔ انکار کرنے لگتے ہو، حرام کھانے سے انکار کرنے لگتے ہو، سود کھانے سے انکار کرنے لگتے ہو۔ آپ کے سامنے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں، رشوت لے رہے ہوتے ہیں، آپ نہیں دیتے ہو، اللہ سے ڈرتے ہو، اللہ آپ کی نصرت کرتا ہے، اللہ آپ کی مدد کرتا ہے۔ اس شخص کو دیکھو کہ جو کیا کرتا ہے، اپنے خواہشات کو، اللہ اسے علم کے باوجود گمراہ کر دے۔ اللہ اکبر، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، جس وقت وہ اللہ کا انکار کرتا ہے، اللہ کو حاکم نہیں مانتا ہے، اللہ کو نہیں مانتا ہے کہ اس کا حکم چلتا ہے، تو اللہ کہتا ہے میں جانتے بوجھتے ہوئے اس کو گمراہ کر دیتا ہوں۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، میں اس کے دل پہ مہر لگاتا ہوں۔ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور پھر اس کی آنکھوں پر پردہ ڈالتا ہوں۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اور جو کوئی ایسا ہے اللہ کے بعد اس شخص کو ہدایت نہیں دے گا۔ یہ کیفیت کس وقت آتی ہے؟ کبھی آپ نے کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے کہ جس کا بدماش کا ڈیرا ہو اور اس نے کوئی 25-30 لوگ قتل کیے ہو؟ ایڈمنسٹریشن کے دوران مجھے ایسے بہت سارے لوگوں سے اتفاق ہوتا ہے، میں جب ان کے قریب جاتا ہوں تو ان کو بالکل اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ ایک جگہ میں انٹرٹیننگ اسسٹنٹ کمیشن تھا خاران میں، تو ایک بہت بڑے نواب، ان کا بیٹا بعد میں چیف منسٹر بھی بنا ہے، وہ وہاں آئے، آ کے انہوں نے نماز پڑھنی شروع کی، تو ساتھ گن مین بیٹھا ہوا تھا، نماز بھی پڑھ رہے، یعنی علم کے باوجود گمراہ۔ اس نے کہا وہ تمہارا دشمن تھا ادھر، یہ میری بندوق اٹھا جا، اس کو قتل کر کے پھر ہم نے جانا۔ وہ نماز پڑھنے لگے، بندہ بیٹھا رہا گن مین، کہتا میں نے ادھر قصر کی نماز میں مل کے تم نے قتل کر کے نہیں آئے۔ خون اترا ہوتا ہے، آپ دیکھیں، میرے باپ کو قتل کیا، میں اس کو قتل کروں، میں اس کو قتل کیا، میں اس کو قتل کروں، میں اس کو۔ دنیا کی پوری جاذبیت رچی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی طرح جو لوگ دولت کے اندر، آپ کبھی دیکھیے گا ان لوگوں کو
کہ جنہوں نے زندگی کے اندر اپنا مطمع نظر بنا ہوتا ہے کہ میں کم از کم دنیا کے پہلے 10 سے 15 لوگوں میں آنا ہے جن کے پاس دولت ہے. یہ جو ہم آج کل پڑھتے ہیں نا، بل گیٹ نے اتنے پیسے دے دیے اور ایلن مسک سے پیسے دے دیے، کبھی اس کو ڈیٹیل میں جا کے دیکھے گا کہ اس کو اتنے پیسے دینے سے ان کو فائدہ کتنا ہوا ہے. اس کارپوریٹ کلچر کے اندر، اس کے اندر ان جو بینیفٹ بلٹ اپ ہوتے ہیں، جو ٹیکس ہالیڈے ملتی ہے، وہ بھی ان کے سارے مقاصد یہی ہو جاتے ہیں. تو ان کے ہاں بھی یہی ہوتا ہے. اسی وجہ سے اس دنیا کے اندر 428 لوگ ہیں دنیا کے اندر جن کی دولت اگر اس دنیا میں تقسیم کر دی جائے تو اس دنیا میں نہ کوئی بھوکا رہے، نہ کوئی ننگا رہے، نہ کوئی ایسا شخص ہو کہ جس کے پاس بجلی، اس کو ہیلتھ کی فیسلٹیز میسر ہوں، تعلیم کی فیسلٹی، سیوریج. 428. 50 لوگ ایسے ہیں جن کے پاس دنیا کی 65% دولت ہے. میں ورلڈ بینک کی رپورٹ سنا رہا ہوں آپ کو، یہاں کی رپورٹ. یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ جب آپ ان تمام تر معاملات سے بالا تر ہو کے سوچنے لگ جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اپنا مال کا نقص بتاؤ. آپ 20 سال تک ایک مال بیچتے رہتے ہیں اور 20 سال کے بعد بتاتے ہیں کہ یہ تو ہم نے اس کی یہ سائیڈ ایفیکٹس تھے، کچھ ہم نے نہیں بتایا. پورے کا پورا کارپوریٹ کلچر اور اس کے ساتھ پورے کا پورا اس کا ایجوکیشن سسٹم جو بلٹ اپ ہوتا ہے کہ اگر آسٹریلیا میں رہنے والا، ہالینڈ میں رہنے والا، بینکاک میں رہنے والا، کراچی میں رہنے والا، نیو یارک میں رہنے والا اگر ایک طرح کا برگر نہیں کھائے گا، ایک طرح کی جینس نہیں پہنے گا، ایک طرح کی YSL کی لپسٹک خاتون نہیں لگائیں گی، ایک طرح کی وہ زندگی کے اندر پیزا نہیں کھائے گا تو ان کا مال نہیں بکتا. اس کو کہتے ہیں یونیفارمٹی آف دا کلچر. اس کی بدترین مثال مجھے دیتے ہوئے شرم آتی ہے اور بہت تکلیف سے ہوتی ہے. وہ بینکاک میں جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ بینکاک کے اندر اس کو برتھلائز کعبہ خانہ بنا دیا ہے، طوائفوں کا اڈا بنا دیا ہے. ایک عورت جو $10 لے کے رات کو اترتی ہے اور صبح اٹھ کے وہ اسی سے KFC کا برگر خریدتی ہے، کسی سے جا کے اس کے جینس کی پینٹ خریدتی ہے. شام کے وقت اس $10 کو وہ تمام کا تمام ان کو دے جاتی ہے، سکن لے کے واپس چلے جاتی ہے. یہ پورے کا پورا سسٹم ہے جس سسٹم سے 50 لوگ دنیا کے اندر ایسے ہیں کہ جن کے پاس 65% دولت ہے دنیا کی. اور ہم پتہ کیا کہتے ہیں؟ بہت کامیاب، بہت زبردست ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے دیکھو لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، تمہیں کافروں کا خوشحالی سے دنیا میں چلنا پھرنا دھوکے میں نہ ڈال دے. متاع الغرور دھوکے کا سامان ہے. اقبال کہتا ہے کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، بتان وہم و گمان لا الہ الا اللہ. سب متاع الغرور ہے دنیا. اللہ کہتا ہے میری آیات دیکھتے ہوئے بڑے بڑوں کو دفن کرتے ہو، بڑے بڑوں کو قبرستان بھرے ہوئے ہیں تمہارے کامیاب لوگوں کے ساتھ. کبھی جارج ایلے کے قبرستان میں جا کے دیکھے گا واشنگٹن کے ساتھ کون کون وہاں لیٹا ہوا ہے، کون کون ہے جس کی قبر ہے جو بتاتی ہے کہ یہ وہ لوگ پڑے ہوئے ہیں کہ جن کے کبھی جسم کے اوپر مکھی نہیں بیٹھے کرتی تھی. اس کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں اس دنیا کے ساتھ محبت ہے، اس دنیا کے اندر رہنا ہے. الذین ظل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. اللہ کہتا ہے دیکھو زندگی کے گرد گھومتے رہو گے، اسی کو اپنا مطمع نظر بناؤ گے، اسی کو اپنا مقصود بناؤ گے تو میں قیامت کے دن میزان کھڑا نہیں کروں گا. لیکن اگر تم کہو گے کہ یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے، یہ سب کچھ اسی کا ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی، تو میں سب کچھ بھول جاؤں گا. میں تمہاری خطائیں بھی معاف کر دوں گا، میں غفور الرحیم ہوں، میں درگزر کرنے والا ہوں. میں تمہارے تھوڑے سے صرف مقصد کہ میں نے کرنا کیا ہے بس. باخر دعوانا